یہ ہر ڈکٹیٹر کا یہی حال ہوگا. اس ملک میں بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، اور ویسے بھی ملک میں بہت وقت سے بنگلہ دیش میں یہ لگ رہا تھا کہ حالت ٹھیک نہیں ہے، حالت ٹھیک نہیں ہے، اور وہاں پہ انریسٹ بہت ہے. ایک تو اکنامی کافی ڈاؤن تھی، اکانومی کے ساتھ ساتھ ان کے اندرونی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، اور مجھے دکھتا ہے کہ اس کو آخرکار بچوں نے ایک مہم چلا دی جس سے کہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، نہ ان کی فوج کنٹرول کر سکتی تھی، نہ کوئی کنٹرول کر سکتا تھا. اس لیے یہ لیسن ہے نہ صرف بنگلہ دیش کے لیے بلکہ ہر ایک ڈکٹیٹر کے لیے، ہمارے بھی ڈکٹیٹر کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ صبر کر سکتے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا جبکہ وہ صبر کا پیالہ جو ہے وہ اچھل جائے گا، اور وہی ہوا. اور میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز بھی ضرور ہوئی ہے، وہاں پہ بھی اب اسلامک موومنٹ شروع ہو گئی ہے بہت وقت سے. وہاں یہ فیلنگ تھی کہ مسلمانوں پہ جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی ایک آواز تھی. صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ 2 یا 3 دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لاوا کافی ٹائم سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ لاوا کافی ٹائم سے ہے، اور یہ اب عروج پہ آ گیا. There was nothing you could do about it. یہ اس وقت پہنچ گیا، اس وقت اس سمٹ پہ پہنچ گیا جہاں پہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. تو پھر بات یہی تھی کہ اگر یہ وہاں سے فرار نہیں ہوتی تو یہ بھی اس کو بھی مار ڈالتے. اس لیے اس کو زندگی بچانے کے لیے بھاگنا پڑا وہاں سے. کیا وہاں نئی گورنمنٹ بننے کے چانسز ہیں یا وہاں پہ آرمی رول؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں فوج کا رول زیادہ وقت رہے گا نہیں، کہیں رہتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے پاکستان میں کئی دیر رہا، مگر یہاں پہ چینج آئے گی، انٹرنل گورنمنٹ بنے گی. پہلے ماحول ٹھیک کیا جائے گا. وہاں پہ جو مشکلات تھیں، دیکھیے اکنامک کنڈیشنز تو اب ہر جگہ بہت خراب ہو رہی ہیں. امریکہ کا جو اب اسٹاک مارکیٹ جو ڈاؤن ہو گیا ہے اس نے بہت ہی مشکل کھڑی کر دی ہے ان سب ملکوں کے لیے، خاص کر جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے لیے. شیخ حسینہ ہندون غازی آباد میں لینڈ ہو گئی ہے، اجیت دوال بھی ان سے ملے ہیں، مگر کیا کہہ سکتے تھے، وہ تو ولایت چلی گئی ہے، لنڈن میں اب اپنی بہن کے پاس رہیں گے. مگر دیکھیے کوئی چیز ہر وقت نہیں رہتی، ہو سکتا حالات آگے ایسے بنے کہ یہ پھر واپس آ جائے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. سب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے اور ہمیں ان سے یہ بہت کچھ چیزیں سیکھنی ہوگی، جبکہ آپ واحد ایک شخصیت ہے جو ہمیشہ انڈو پاک ڈائلاگ پروسیس کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں ایسے حالات ہو، بہتر ہے کہ کچھ اقدام لیے جائے. بالکل صحیح بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم اب دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے. اگر ہم لوگ پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک نہیں کریں گے، اور ہم سب سے بڑے ملک ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہمارے لیے خطرات ہر طرف ہیں. ویسٹرن فرنٹ پہ بھی ہمارے سے خطرات ہیں، اب ایسٹرن فرنٹ پہ بھی خطرات شروع ہو گئے ہیں. نیپال کے ساتھ بھی ہمارے کوئی زیادہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہر طرف سے ہم گھیرے گئے ہیں، اور اس سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے تو اندر کے حالات بھی اچھے کیے جائیں. یہاں پہ جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں مذہبوں میں، اس کو دور کیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ ہم سب اس وطن کے واسی ہیں اور ہم سب نے اس وطن کو بنانا ہے. ایک ہی پارٹی بنا نہیں سکتی، یہ کہیں گے کہ ہم ہی بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے وہ ساکھ جو تھا، جو اندرا گاندھی جی نے شروع کیا تھا، اس کو پھر سے ریوائیو کیا جائے. ساکھ ایک جگہ تھی جہاں پہ ہم لوگ آپس کے مشکلات کو ازالہ کر سکتے تھے. اس کی بہت ضرورت ہے اب
बेहद ज़रूरत है उसकी। वैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि बांग्लादेश की खराब हालत में चाइना का अंदरूनी है। देखिए, चाइना तो पहले ही वहाँ है, कोई नई बात तो है नहीं। चाइना तो वहाँ पहले से ही बैठा हुआ है। हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे भी चाइना बैठा हुआ है, नेपाल में भी चाइना बैठा हुआ है। कहाँ नहीं चाइना है? हम तो चाइना से बिल्कुल घिरे हुए हैं। सब चूँकि कल ये भी बताया जा रहा था कि सितंबर में इलेक्शंस होंगे और इसी हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 3 दौरा विजिट जम्मू कश्मीर में होगा, किस तरह आप देखते हैं? अच्छी बात है, आए, मगर मैं इलेक्शन कमीशन से ज़रूर एक बात कहूँगा, वो ये ना करें जो उनने बाकी मुल्क में किया है। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन आए, इनके ऊपर बहुत सी उंगलियां उठाई गई हैं और ये उसका जवाब दे नहीं रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, होशियार रहें, कहीं यहाँ भी वैसी गलतियाँ न करें जिससे जो भी कुछ यहाँ पे अमन है उसमें फिर से एक मुश्किल न पड़े।